الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ لوگوں میں ایک خبر بڑی ہی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر ہر قسم کی وبائی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، اور دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم کر دی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کے صحیح معنی کو سمجھیے اور اس حدیث کے ریلیٹڈ دیگر صحیح احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کیا فرمان ہے، تاکہ یہ بات ہم پہ واضح اور عیاں ہو جائے اور ہم ہر قسم کے شک اور شبہات سے بچ سکیں۔ اصل مسئلہ اور بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کو منسوب کر دیا ہے کرونا وائرس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کرونا وائرس سے بھی پیشین گوئی کا تعلق ہے، کہ اس سے یہ پیشین گوئی ملتی ہے کہ 12 مئی جو آنے والا ہے وہ کرونا وائرس کے خاتمے کا دن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت 12 مئی کے اس سے پہلے ہی اس کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمان کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن و سنت سے دل و جان سے پیار اور محبت کرنے والوں، مسند احمد کی سب سے پہلے ہم اسی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو حدیث پیش کی جاتی ہے 5105 نمبر حدیث۔ سیدنا عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تابعین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سألت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا عن بیع الثمار، پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ قلت، وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ ومتى ذاک، کب تک، اس کی کوئی حد ہے، منع فرمایا خرید و فروخت کرنے کی۔ حتی تذهب العاهة، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک یہ آفت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں وہ آفت کب ختم ہوگی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ آفت حتی تطلع الثریا، جب تک یہ ثریا ستارہ طلوع نہیں ہوتا۔ تطلع الثریا، جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا تو وہ آفت ختم ہو جائے گی۔ اب ہم نے اس آفت کو سمجھنا ہے کہ اس آفت سے مراد کیا ہے، وہ آفت ہے کیا چیز، وہ کیا چیز تھی۔ تو چلے آئیے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث سے سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں اپنی صحیح میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ آگے الفاظ ہیں حتی یبدو صلاحها، آپ نے فرمایا جب تک اس کا پک جانا واضح نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پھل پک نہ جائیں، پک کر سامنے نہ آ جائیں، اس وقت تک اسے مت بیچو۔ اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اس آفت سے مراد یہ آفت ہے کہ اگر تم کچے پھلوں کو اس کی قیمت پہلے مقرر کر لو گے، ابھی تک وہ پک کے واضح نہیں ہوا، پک کر سامنے نہیں آیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں، ابھی تک وہ پکا نہیں ہے، اس سے پہلے اگر تم
قیمت مقرر کر لیتے ہو تو یہ ایک آفت ہے۔ اب اس آفت کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2193 کا مطالعہ کیجیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یتبایعون الثمار، لوگ پھلوں کی خرید و فروخت اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب ابھی تک پھل کچا ہے، اپنے پکنے کو قریب تک بھی نہیں پہنچا، قیمت مقرر ہو گئی کہ جو درخت پہ پھل لگے ہوئے یہ میرے ہیں، اس کی میں اتنی قیمت تمہیں دوں گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس پھل کے پکنے کا وقت قریب آتا تو لوگ اس میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں کہ اس پھل میں فلاں عیب ہے، اس پھل میں کیڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مزید وہ عیب در عیب نکالتے تھے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے فرمایا فَلَا تَتَبَایَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک ان پھلوں کو مت بیچو، ان پھلوں کی خرید و فروخت مت کرو، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، جب تک کہ ان پھلوں کا پک جانا واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، سامنے نہ آ جائے کہ اس میں عیب کیا ہے، اس میں کیا عیب نہیں ہے۔ وہ لوگ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس کی قیمت ہم مزید کم کروا سکیں جو ہم نے پہلے مقرر کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ دو ٹوک اعلان کر دیا کہ جب تک ان پھلوں کا پک جانا واضح نہ ہو جائے تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کو مت بیچو، ان کو مت خریدو، ان کی خرید و فروخت کو روک کے رکھو جب تک کہ ان کا پک جانا واضح نہ ہو جائے۔ اب اسی حدیث کے آخر میں راوی حدیث فرماتے اخبرنی خارجہ بن زید بن ثابت، مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے خارجہ نے یہ حدیث سنانے کے بعد مجھے بتایا کہ ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرے والد محترم، میرے بابا جان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت تک پھلوں کو، اپنے پھل جو انہوں نے اپنی زمین پہ لگائے ہوتے، جب وہ پک جاتے ان کے پکنے سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بیچا کرتے تھے، کبھی قیمت انہوں نے مقرر نہیں کی۔ جب پھل پک جاتے ان پکنے کے بعد، پھلوں کے پک جانے کے بعد قیمت مقرر کی جاتی اسے بیچتے۔ اور ساتھ اگلے الفاظ انہیں ذرا نوٹ کیجئے، انہیں ذرا یاد کیجئے، ذہنوں میں بٹھائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پھلوں کو نہیں بیچتے تھے جب تک تطلع سریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا۔ اب انہوں نے اس سریا ستارے کے طلوع ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی ساتھ خود ہی ذکر کر دی، خود ہی ڈسکس کر دی۔ وہ کہتے ہیں یہ سریا ستارہ طلوع ہونا ہے، اس سے تعلق یہ ہے کہ فَيَتَبَيَّنُ مِنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس کی زردی، اس کا سرخ ہونا، اس کا پکنا یہ مکمل طور پہ واضح ہو جائے کہ اب یہ پک چکا ہے۔ جب یہ پک جاتا تو پھر اسے بیچ دیا کرتے تھے۔ یعنی سریا ستارہ جو ہے یہ ان کے پھلوں کے پکنے کے وقت کا بتاتا تھا کہ اب ہمارے پھلوں کے پکنے کا وقت قریب آ چکا ہے، پھلوں کے پکنے کا وقت ہو چکا ہے، نہ کہ ان پھلوں کی بیماری، ان پھلوں کی وبا کو ختم کرنے کا۔ اب کیا ہر سال کیا وہ بیماری اور وبا آتی تھی؟ اور ہر سال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سریا کے اس وجہ سے انتظار کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے۔ اب مزید ان لوگوں نے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی اور اس کا تعلق کرونا وائرس سے بتایا، مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 مئی کو یہ کرونا وائرس یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے اگر غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں انہیں ان کی یہ ویڈیو اور یہ ان کی تحاریر جو انہوں نے پیش کی ہیں کہ کرونا وائرس 12 مئی کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ختم ہونے والا ہے، اگر بالفرض اللہ کرے ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، اگر یہ بالفرض ختم نہیں ہوتا تو پھر کیا غیر مسلم اعتراض اور انگلیاں نہیں اٹھائیں گے؟
ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی ذات پر؟ تو میرے بھائیو پہلے تحقیق کیا کرو، سوچا کرو، سمجھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، اگر کل کو یہ غیر مسلم آپ کی اس ویڈیو پر، آپ کی اس تحریر پر انگلیاں اٹھا لیں، کیا جواب دیں گے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حقہ کو من وعن تسلیم کرنے اور اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله۔